میں عوام کو اور تمام علماء کرام کو، جتنے مبلغین حضرات ہیں، میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آج کے وقت میں جو مسجدوں میں امام حضرات کے ساتھ پیش آ رہے ہیں کہ چلہ لگاؤ، سال لگاؤ اور یہ کرو وہ کرو، انٹرویو لیتے ہیں، تو اس میں سب کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے کہ کہاں، کس حدیث میں، کون سی کتاب میں، کس صفحہ نمبر پر یہ لکھا ہوا ہے سال لگاؤ، چلہ لگاؤ، جماعت میں جانا ضروری ہے، جبھی تم مسجدوں میں رہو گے۔ اور میں ان علماء خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں جو علماء اس کام کو کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اتنا زبردست آپسی مخالفت، علماء کی ناقدری، اماموں کی ناقدری، حافظوں کی ناقدری، جو عوام کے ساتھ ہے وہ بھی پڑھے لکھے، علماء بھی اس میں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسے ہی کو لے لیں کہ جو اگر اچھا کام کر رہے ہیں، صحیح پڑھا رہے ہیں، اس کو بھی نکال دیتے ہیں، مسجدوں میں سے بھی نکال دیتے ہیں۔ سال لگاؤ، چلہ لگاؤ، مدرسے میں چندہ کرو، یہ کرو، یہ تو فکر ہے کہ مدرسے میں بھی پڑھائیں، چندہ کرنے کے لیے بھی جائیں، جماعت میں بھی جائیں، تو جو بچے پڑھنے والے ہیں کیا وہ اپنا وقت کو ضائع کرنے آئے ہیں؟ کیا جو حفظ پڑھا رہے ہیں نقصان نہیں ہوتا ہے؟ بعض لوگ بہانہ کھیلتے ہیں، ارے دوسرے پڑھا دیں گے، کیا اس میں بھی نقصان نہیں ہے؟ آپ ہی بتائیں، آپ لوگ اس میں نقصان نہیں ہے؟ بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، سب کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ میں ایسے علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں اس پر بھی پابندی لگائیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے امام وہی رکے گا جو جس کا چلہ لگا ہو اور جو ہے سال لگا ہو، اور تو اور یوں کہتے ہیں عالموں کے لیے 3 سال ہیں۔ ایسے علماء سے بچنا چاہیے جو کہتے ہیں 3 سال ہیں، ایسے علماء سے بچنا چاہیے جو کہتے ہیں 3 سال لگاؤ۔ آپ 1 سال لگا کر علامات الدہر نہیں ہو گئے، آپ 3 سال لگا کر علامات الدہر نہیں ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ کام تو سب کا ہی ہے، کریں تو اچھا ہے، نہیں کریں تو اس کو برا بھی نہ کہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں کام کو۔ اس لیے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں ان علماء سے، ان حفاظ سے، ان اماموں سے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں اور ڈر کے رہتے ہیں مسجدوں میں کہ اگر میں نہیں کروں گا ہمیں یہ کھا لیں گے، یہ کریں گے، نکال دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ پر بھروسہ کیجیے، ایسے تبلیغ والے بھی غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے میں تو الحمدللہ سبھی کام کرتا ہوں، میں الحمدللہ مسجد میں امامت بھی کرتا ہوں، جماعت کا کام بھی کرتا ہوں، مدرسہ بھی چلاتا ہوں، مستورات کی جماعت بھی آتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، لیکن اتنا نہ گھس جائیں جس میں کہ جو ہے آپ کے جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ کے اعمال خراب ہو جائے۔ آپ کے اندر صلاحیت ہے، کتاب پڑھانے کی صلاحیت ہے، وہ صلاحیت بھی ختم ہو جائے آپ کی۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اس حساب سے آپ کام کریں جس حساب سے ہمارے بڑوں نے اس کو جو ہے بتایا ہے، اس کو سکھایا ہے، اس کام کو کرے۔ کوئی منع نہیں کرتا ہے کرنے سے۔ تو اس لیے میں ان لوگوں کو ڈنکی کی چوٹ سے کہتا ہوں، اور بار بار میں کہتا ہوں، بار بار میں بولتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کام کو بڑا سمجھ لیا، آپ تو یہ کہنے کے حق رکھتے ہیں
تبلیغ بھی ایک کام ہے، اچھی بات ہے۔ آپ تو یوں کہتے ہیں تبلیغ ہی یہ کام ہے، تبلیغ ہی ایک کام ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو غلط ہے، بلکہ دین کے شعبے بہت ہیں، کام کرنے کے شعبے بہت ہیں، اور بھی لوگوں کے حالات، اچھے لوگوں کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ مدرسے میں بھی پیسے مت دو، چندہ مت دو، جماعت والوں کو خوب کھانا کھلا دو، خوب جو ہے اس کے اوپر پیچھے خرچ کرو، اور چاہے مدرسے کے بچوں کو پوچھو نہیں، چاہے مدرسے میں پیسے مت دو۔ یہ برا حال ہو گیا، میرے آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے ہے۔ کوئی اگر ہم سے دلیل لینا چاہتا ہے، ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی سب سے زیادہ ظلم ہے۔ آپ جہاں سے پڑھ کے آئے ہیں تو اس کی وقار کو آپ سمجھیں، جہاں سے تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اس کو سمجھیں۔ آپ لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، بھائی مدرسوں کی جو ہے خدمت کرو، مدرسے میں آیا کرو، اور جو ہے مدرسے بڑھانے کی کوشش کرو۔ خود ہی حفاظ کو، عالموں کو، مولوی کو دعوت دیتے ہو کہ چلو سال میں چلو، چلے میں چلو، 3 سال میں چلو۔ اتنا بڑے دجال بیوقوف، اتنی بھی شرم نہیں آتی؟ ہم کس کے پاس آئے ہوئے ہیں، خود تم علماء کے پاس دعوت لے کر آتے ہو۔ تمیز جو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے عقل دی ہے، اس کو عقل کو استعمال کریں ہم۔